السلام علیکم سسلاس بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا سبق کیا ہے؟ بک کے صفحہ نمبر 23 یعنی 23 پہ ہم نے جو ہے پہلے دو بند کی تشریح کا ہاتھ کر لی تھی۔ آج ہمارا تیسرا بند ہے، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ پہلے ہم جو ہے ان کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ منزل کا معنی ہے جہاں پہنچنا ہو، راہی مسافر، آن شان، جانباز جان کو بان کرنے والا، باہم ایک ساتھ۔ اب ہم جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میں اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، تو آپ نے اس کو پہلے اچھے طریقے سے سن لینا ہے۔ اس کی تشریح ہے، ہم سب پاکستانی ایک ہی وطن کے باسی ہیں، ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہی ہے۔ ہم سب اپنی عزت پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہم اتحاد و اتفاق کا پیکر ہیں۔ ہم کھلے ہاتھ کی طرح نہیں ہیں بلکہ بند مٹھی کی مانند ہیں جو مکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اپنی طاقت منواتی ہے۔ اس سبز حلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ تیسرے بند کی جو ہے وہ تشریح ہے۔ اب ہم چوتھا بند کرتے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ مشکل لفظ کون سے ہے؟ دم کی وجہ، یعنی اسی ملک وطن کی وجہ سے۔ آن جیسے ہم نے پہلے جو ہے اس کا معنی کیا تھا شان، تو ہم جب اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ ہے، اس پاک وطن پیارے پاکستان کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ ہماری اس شان کی اس کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی شان اس کی وجہ سے ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہاں پر پھول پر جو شبنم آتی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ شبنم پھول کی وجہ سے موجود ہے اور پھول کی تر و تازگی شبنم کی وجہ سے ہے۔ ہم اس حلالی پرچم کے چھاؤں کے نیچے ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بیٹا چوتھے جو ہے وہ بند کی تشریح ہے۔ آگے ہے، سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ تو بیٹا اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہماری خوشیاں اور غم اکٹھے ہیں، مشترکہ ہیں، ہم خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک متحد قوم ہیں اور اس میں ہماری بقا ہے۔ ہم اس حلالی سبز پرچم کے نیچے ایک متحد قوم کی طرح اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ اس کی تشریح ہے۔ بیٹا سانجی کا مطلب ہوتا ہے مشترک یا اکٹھی، تو یہ اس کا جو ہے معنی ہے۔ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی جو ہے وہ اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ پہلے ان کے الفاظ کے معانی پہلے بند لکھنا ہے، پھر اس کے بعد الفاظ کے معانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی تشریحات کرنی ہے۔ یہ تینوں جو ہے وہ بند کیا آپ نے۔ اسی طرح بیٹا ہمارا جو ہے یہ سوال رہتا تھا، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں، تو میں نے جو ہے اس کے اعراب لگا دیے ہیں۔ آپ نے جو ہے اسی طرح بک کے اوپر اس کے اعراب لگا لینے ہیں۔ جانباز یعنی یہ جیم کو الف ہو، جیم کے اوپر زبر ہو، حمزہ کے اوپر جزم ہے۔ جانباز، عزت، منزل، سپاہی، چمن۔ تو بیٹا آج کا سبق یہی ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر کے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔